نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ شعبان المعظم کہلاتا ہے۔ یہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمت اور برکتیں احصاء و شمار کے باہر ہیں۔ ہاں، یہی وہ برکتی مہینہ ہے جس کی خیر و برکت سے گناہگار بندے اپنے دامن عمل کو سعادت و مغفرت اور رحمت خداوندی کے لال و جواہر بھر سکتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ الرجب شہر و شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینے پر یعنی رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ ایک روایت ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ شعبان اور رمضان میں گہرا رابطہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد واجب ہوتی ہے اس کی سزا کا اعلان سنایا جاتا ہے، بے گناہوں کو معاف کر کے بعزت بری کیا جاتا ہے، بیوپاری اپنا قرض ادا کرتے اور دوسروں سے اپنا حق وصول کرتے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت روزے رکھتے تھے۔ دیگر اصحاب رسول سے بھی مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں ان دونوں مہینوں یعنی شعبان اور رمضان میں نہایت اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ، یہ بہت مبارک مہینہ ہے، رجب المرجب اور رمضان کے درمیان واقع ہیں جس سے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال کو رب جلیل کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا میں اس ماہ کو زیادہ محبوب رکھا ہے، میرے اعمال بھی میرے پروردگار کے سامنے پیش ہو، تو اس حال میں مجھے روزہ دار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ شعبان کے روزے دراصل رمضان المبارک کے استقبال اور رمضان کے روزوں کے تیاری کے لیے تھے۔ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لیکن اپنی امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض طرق سے روایت بھی ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سچے خیر و خواہ اور ہمدرد تھے، اسی لیے شعبان کے مکمل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔
میرے پیارے عزیز دوستوں، اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں روزے رکھنے والوں کو شاخ در شاخ پڑنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ رات میں کسی حصے میں میری آنکھ کھلی تو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے سے غائب پایا۔ میں نے آپ کی تلاش میں نکلی، تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا، یہاں تک کہ میں آپ کی تلاش میں جنت البقیع میں پہنچ گئی، اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تمہیں معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شب برات ہے ہی اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، جس میں مولا کریم اپنے شان کریم کے صدقے نم و قلب قبیلہ کی بھیڑیوں اور بکریوں کے برابر گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزے رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کی بے پایا رحمت کل عالم پر چھا جاتی ہے۔ پورے سال بندہ خدا کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، یہ ایسی منفرد رات ہے جس میں خدا کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے، اور حق تعالی شان اس رات میں اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق فراخی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق وافر عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں کہ میں اس سے مصیبت سے نجات دوں، ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، لیکن ایک روایت ہے کہ اس مبارک رات میں 10 قسم کے بد نصیب انسان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ تو سنو میرے پیارے عزیز دوستو، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 غنا و غربت، نمبر 3 والدین کا نافرمان، نمبر 4 جادوگر، نمبر 5 ذخیرہ انداز، ضرورت سے زیادہ اشیاء اس کا اشتہا کرنے والا، نمبر 6 سود کھانے والا، نمبر 7 شرابی، نمبر 8 چغل خور، اور نمبر 9 ثانی، اور نمبر 10 گستاخ رسول۔ یہ ایسے بد نصیب انسان ہیں جو اس مبارک رات میں ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ پیارے عزیز دوستوں، ایک بات یاد رکھیے کہ شب برات قضا و قہر، قضا و قدر، قہر و غضب، سعادت و شقاوت، مغفرت و پکڑ کی راتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شب برات کے موقع پر ہم امت مسلمہ کو خرافات اور غلط رسموں سے روکیں، مسلمانوں کو بتائیں کہ شب برات کوئی دیوالی نہیں ہے کہ لاکھوں روپیوں آتش بازی، پٹاخوں اور فلجڑیوں کی نظر کر دیں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، آج شب برات کے موقع پہ ہم آتش بازی کرتے ہیں، اپنی اولاد کے جو دل کی بات ہوتی، دل کی تمنا ان کی پوری کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ آج ہماری اولاد اگر ہم سے کوئی غلط کام کہے تو ہم اسے ترنت مانتے ہیں، اور اگر ہماری اولاد وہی صحیح کہے تو اسے غلط اور اسے مارا جاتا، ڈانٹا جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، اولاد کی بات رکھ کے آپ آتش بازی کرتے ہیں ان کی خوشی کے لیے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس مبارک رات میں رحمت اور برکت کے فرشتے آتے ہیں،
لیکن ہم آتش بازی میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں اور ہم بہت کچھ اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کہ آتش بازی سے جہاں تک پٹاخوں اور پھلجھڑیوں کی بدبو جائے گی وہاں تک فرشتے نہیں آ سکتے، 40 قدم دور ہی رہتے ہیں۔ کون فرشتے؟ رحمت کے فرشتے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت برکت نہیں آتی ہے، ہمارے مال و دولت میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں سب بیمار رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ جب خرافات اور غلط رسموں میں الجھ گئے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ برکت اور رحمت کہاں سے آئے گی؟ جب رحمت اور برکت کے فرشتے بھاگی جاتے ہیں تو برکت آ نہیں سکتے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جیسے ہی رحمت کے فرشتے بھاگتے ہیں ویسے ہی برکت کے بھی فرشتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگر رحمت نہیں آئے گی تو برکت آ نہیں سکتے۔ آتش بازی میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، لیکن میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کو معلوم نہیں کہ اس میں اسراف اور فضول خرچی کا گناہ بھی ہے اور غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا عذاب بھی ہے۔ یہی کثیر رقم اگر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ناداروں، بے کسوں، بیواؤں، معذوروں اور مسلم سماج کے کمزوروں پر خرچ کی جائے تو ثواب دارین بھی حاصل ہوگا اور انسانی ہمدردی کا اجر بھی ملے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم طرح طرح کے خرافات، بدعات اور رسم و رواجوں میں الجھ کر رہ گئے۔ شریعت کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، فرمان رسول کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، ذکر تلاوت سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ اس مبارک رات میں ہمیں خوب عبادت اور ذکر تلاوت کے ذریعے اپنے اعمال کے رجسٹر میں کچھ نیکیوں کا اضافہ کرانا چاہیے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آخرت کی فکر اور خدا کی پکڑ کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے۔ شب برات کے موقع پر ہمارے ملک میں دینی جلسوں کا ایک اچھا خاصا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اگر ہم دین کی باتیں سنے اور سنانے میں ایمانی جذبہ و جوش کے ساتھ حصہ لینے لگے تو یقیناً انشاءاللہ رسم و رواج اور بدعات اور خرافات کے بادل بھی بہت جلد چھڑ جائیں گے۔ خدا تعالی ہمیں اور آپ کو اس رات کو قدر کرنے اور اس میں ذکر و عبادت اور تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔